بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام جی ورڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ناظرین، جس طرح کہ آپ افغانستان میں بہت تیزی کے ساتھ بدلتی ہوئی صورتحال دیکھ رہے ہیں، سیکیورٹی کی صورتحال بدل رہی ہے، طالبان بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، 8 سے زیادہ صوبوں کے اوپر ان کا قبضہ ہو چکا ہے. پاکستان کا کردار اگر ہم دیکھیں افغانستان کے اندر، تو پاکستان کا کردار انتہائی مثبت رہا. پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے امن اور مسالمتی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کیا. لیکن ان تمام تر پاکستان کی کاوشوں کے باوجود، کوششوں کے باوجود، اسلام آباد میں کئی مرتبہ طالبان لیڈروں کو مدعو کیا گیا. نہ صرف طالبان لیڈر آئے بلکہ صدر اشرف غنی بھی یہاں پر آئے، عبداللہ بھی آئے. تمام افغان لیڈرز وقتاً فوقتاً اسلام آباد بلائے جاتے رہے. پاکستانی حکام کئی مرتبہ دوحہ کا ٹور کر چکے ہیں، وزٹ کر چکے ہیں، وہاں پر ان کی ملاقاتیں نہیں. لیکن اس کے باوجود گزشتہ 3 سے 4 روز میں ہم افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے خلاف انتہائی منفی پروپیگنڈا دیکھ رہے ہیں. آج ہم یہ بات کریں گے کہ پاکستان مخالف پروپیگنڈا کیوں کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے حکومتی وزراء نے بھی یہ کہا کہ ہندوستان اور افغانستان اینٹی پاکستان پروپیگنڈے میں مصروف ہیں، اور افغانستان کے حوالے سے پاکستان کا ایک منفی تاثر جو ہے وہ سامنے لایا جا رہا ہے. آخر یہ تاثر کیسے ظاہر ہوگا؟ ہماری کمیونیکیشن کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ پاکستان کا بیانیہ عالمی سطح پہ کیوں نہیں جو ہے وہ مانا جا رہا؟ اور ہمارے بیانیے میں کیا پرابلمز ہیں؟ ہماری اسٹریٹجیز کیا ہونی چاہیے؟ اور اگلے آنے والے دنوں میں ہماری اسٹریٹجی اس حوالے سے کیا ہونی چاہیے تاکہ دنیا کو ہم اپنی کہانی باور کرا سکیں؟ جی، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں کمیونیکیشن کے گلوبل ایکسپرٹ ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب، ایمبیسڈر آصف درانی صاحب، اور اسکائپ کے ذریعے ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اوان صاحب. ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب، گزشتہ ایک ہفتے سے دیکھیں ہم تو اعلیٰ ترین سطح پہ یہ ریئلائزیشن ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی، انٹرنیشنل میڈیا جو اس وقت افغانستان کے اندر صورتحال ہے اس کے اوپر پاکستان کے بیانیے کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی. ڈسپائٹ آل بیسٹ ایفرٹس بائی پاکستان، یعنی پاکستان کی جانب سے تمام تر اچھی کوششوں کے باوجود انٹرنیشنل میڈیا میں پاکستان کا نیگیٹو امیج کیوں؟ بہت شکریہ. بہت انٹرسٹنگ، اور میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے آپ نے کوشچن پوز کی ہے اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایک پورا لیکچر اس پہ دیا جا سکتا ہے. لیکن آپ نے شارٹ اینڈ کرسپی رکھنا ہے ایکچولی کہ بیانیہ بلڈ کیسے ہوتا ہے اور اس بیانیے کو پھر پروموٹ کیسے کرتے ہیں، پاکستان اس حوالے سے فیل کیوں ہو رہا ہے، اور پھر دوسری دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ آپ یہ بیانیہ کس چیز پہ فلوٹ کر کے دنیا کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرے خیال کے مطابق بیانیہ نہ بکنے کے جو پرابلمز ہیں وہ انٹرنل زیادہ ہیں. آپ یہ کبھی نہیں کر سکتے کہ جو آپ کے اینیمیز ہیں آپ ان کو اسٹاپ کریں کہ دے شوڈ ناٹ سے اینی تھنگ اباؤٹ یو، اگینسٹ یو، بلکہ آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس لیئر پہ وہ ہیں آپ اس سے اوپر لیئر پہ کیسے جا سکتے ہیں. اب سر ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہے کہ بیانیہ ہمارا کیوں نہیں بک رہا دنیا کے اندر، یا بکنے کی بات میں اگر یہ کہوں کہ کیوں نہیں ابھی تک دنیا تک پہنچ رہا. آپ اس وقت نیٹ پہ جائیں اور تھوڑا سا وہاں پہ لکھیں پاکستان، صرف گوگل کریں اور پکچرز کو آپ کریں، امیجز کی طرف آپ جائیں، آپ وہاں پہ پاکستان لکھیں تو جو امیجز آپ کو پاکستان کے نظر آئیں گے وہ آل نیگیٹو ہوں گے. میں آپ کو یہ بات باقاعدہ ایک جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پریکٹس کرنے کے بعد ہی آپ کے پاس یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کو باقاعدہ ایکسپیرینس کرنے کے بعد آپ اس حوالے سے انڈیا کا فار ایگزامپل اگر میں تھوڑی دیر کے لیے ایگزامپل دوں کہ انڈیا کا نام لکھیں وہاں پر کس قسم کی تصاویر آپ کو نظر آئیں گی، وہاں پہ موسٹلی آپ کو پازیٹیو امیج پورٹریٹ کرنے والی تصاویر نظر آئیں گی. اور پاکستان کے حوالے سے آپ کو نظر آئے گا کہ گنز نظر آ رہی ہیں آپ کو یہاں پہ ہوٹ کرتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں، جہادی نظر آئیں گے، ملیٹنٹس نظر آئیں گے، اس قسم کی امیجز، اور کچھ نیوٹرل امیجز آپ کو نظر آئیں گے جس میں پاکستان کو فلیگ ہوگا، پاکستان کا جھنڈا ہوگا، اس کے علاوہ میپ ہو گیا، یا اس قسم کی کوئی نیوٹرل امیجز. یو ول ہارڈلی سی اینی پازیٹیو امیج آف پاکستان جب اس قسم کی چیز کرتے ہیں. جی، ایمبیسڈر آصف درانی صاحب، بڑا اہم نقطہ انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے. اس پہ یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں اعلیٰ ترین سطح پہ یہ ریئلائزیشن ہے، جو کہ ایک اچھی بات ہے ریئلائزیشن کہ ہماری کمیونیکیشن اسٹریٹجی مؤثر ہونی چاہیے، انٹرنیشنل جو سوشل میڈیا اس کے اندر پاکستان کی پریزنس ہونی چاہیے. لیکن اب تو یہ بہت دیر ہو چکی کہ اب پریزنس کو یقینی بنانا. اس وقت امیجیٹ بات یہ ہے کہ اینٹی پاکستان پروپیگنڈے کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے. اس حوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں جو نکات انہوں نے ہائی لائٹ کیے؟ پروپیگنڈا اس تیزی کے ساتھ ہے، تاثر ہمارا اس وقت تباہ ہو گیا ہے،
تو اب ہم کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ خاص طور پہ یہ نہ صرف افغانستان بلکہ پورے ریجن کے حوالے سے جہاں کہیں پاکستان کا نام آتا ہے اینٹی پاکستان ٹرینڈ چل جاتا ہے. جی متین صاحب، بات یہ ہے کہ آپ جب امیج بلڈنگ کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہوتا ہے جی، اور یہ ایک دم سے نہیں بن جاتا ہے. یہ کوئی کچن میں کوئی ریسیپی نہیں ہے جس کو آپ فوراً تیار کریں گے اور بن جائے گا، ایسا نہیں ہوتا. فوکس چونکہ ہمارا افغانستان ہے، اس کانٹیکس میں جو آپ بات کر رہے ہیں، تو انڈیا اور افغانستان یہ پہلے سے ہی اس معاملے میں وہ لگے ہوئے تھے. پاکستان کی طرف سے بھی کاؤنٹر ہوتا ہے، لیکن اب اس وقت پرابلم یہ ہو رہا ہے انڈیا اور افغانستان کے لیے کہ ان کا بہرحال نیریٹو جو ہے، جو بھی وہ کہنا چاہتے تھے افغانستان کے کانٹیکس میں، وہ باطل ہوا ہے. جی اچھا، اس میں یہ ہے کہ آئی ایم ناٹ اے سپورٹر آف طالبان اور اے فین آف طالبان، لیکن چونکہ اب گراؤنڈ ریالٹیز خود چینج ہو رہی ہیں تو اس میں اب پاکستان کے خلاف وہ جو بھی بات کرنا چاہیں، پاکستان ان کو افغانستان کی گراؤنڈ ریالٹیز میں جو ہے ان کو کوئی مدد نہیں کر سکتا. امریکنز نے خود وہاں پہ 20 سال رہے ہیں، انہوں نے کوشش یہ کی وہاں نیشنل بلڈنگ کی، انہوں نے یہ کوشش کی کہ وہاں ڈیموکریسی لے آئیں، لیکن اس میں ناکام ہو گئے. وہ اس ڈیموکریسی نے جو ہے وہاں ڈیلیور نہیں کیا. اب مثلا یہ ہے کہ ان کے جو اسپیشل انسپیکٹر جنرل آن افغانستان ریکنسٹرکشن، ان کے اپنی رپورٹ ہے کہ ہم نے کوئی $168 بلین افغانستان میں اس 20 سال میں خرچ کی. ان میں سے $87 بلین جو ہے افغانستان کی جو ہے نیشنل ڈیفنس سیکورٹی فورسز جو تھے ان کو اسٹیبلشمنٹ کرنے میں کیے. لیکن ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں اس دوران تقریباً $19 بلین جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہو گیا. یہی انہوں نے سیکورٹی فورس جو اسٹیبلش کی، اس کے اندر جو ہے ہائیسٹ ڈیزرشن ریٹ ہے، تو وہ لڑنے کے قابل نہیں ہے. اگر آپ اس کا موازنہ کریں تعداد کے لحاظ سے، تقریباً 3.5 لاکھ جو ہے افغان فورس ہے، اس کے مقابلے میں طالبان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ 60,000 سے 1 لاکھ کی تعداد ہے. ہمیں جوائن کیا میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب نے. اعجاز اعوان صاحب، افغانستان کے کانٹیکس میں پاکستان کے بیانیے کی بات ہو رہی ہے. اکانومسٹ کا اس وقت تازہ شمارہ ہمارے سامنے ہے، اس میں بھی انتہائی پاکستان کے خلاف زہر آلود پروپیگنڈا کیا. افغانستان کا میڈیا پاکستان کے خلاف، ہندوستان کے میڈیا کی تو بات ہی نہ کریں، انٹرنیشنل میڈیا پاکستان کے خلاف. ہمارے یہاں اعلیٰ ترین سطح پہ یہ ریئلائزیشن ہے کہ اس وقت ہمیں کمیونیکیشن فرنٹ پہ اینٹی پاکستان پروپیگنڈے کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے. کیا مؤثر اسٹریٹجی ہمارے پاس ہو سکتی ہے کہ بین الاقوامی برادری ہمارے بیانیے کو امیجیٹلی فوری طور پہ قبول کرے؟ جنرل اعجاز اعوان صاحب. جی، میں سمجھتا ہوں اس خواب کے پیچھے بھاگنا ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ کولیشن فورسز میں تمام تر وہ طاقتور ممالک ہیں جو اپنا بیانیہ نافذ کرنا چاہتے ہیں، اپنے بیانیہ کو پروپیگیٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کو منوانا چاہتے ہیں. امریکہ، برطانیہ اور کولیشن فورس کے لوگوں کا بیانیہ یقیناً وہ چلے گا. اگر وہ ایک دن تعریف کرتے ہیں اور پھر امریکہ منسٹری آف ڈیفنس یہ کہے کہ یا پینٹاگون کی طرف سے یہ بات آئے کہ طالبان کی مدد پاکستان سے ہو رہی ہے، تو یہ تو 20 برس وہ کہتے رہے ہیں، ان کی زبانیں ہم بند نہیں کر سکتے. دوسرا، ہندوستان اور اشرف غنی، یہ دونوں وہ لوگ ہیں جنہوں نے افغانستان کی موجودہ سچویشن میں بہت کچھ لوز کیا ہے. دے آر آن دا لوزنگ سائڈ. اب ٹیکنالوجیکلی اور سوشل میڈیا میں انڈیا ہم سے بہت آگے ہے، وہ پاکستان کو میلائن کرنے کا کوئی موقع جانے نہیں دے گا، اور سو از اشرف غنی. تو ان کے ہوتے ہوئے آپ کی جو سپیس ہے سوشل میڈیا میں اور اس کو ریسٹرکٹ کر دیا گیا ہے، اس کے اندر ہم کتنی ایفرٹ کر سکتے ہیں؟ کوشش جاری رکھنی چاہیے. ہم حق پر ہیں، ہم نے امریکہ کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، طالبان کو ڈائیلاگ ٹیبل پر لائے ہیں. اس سے زیادہ پاکستان سے کچھ ایکسپیکٹ کرنا کہ اب طالبان کو اس بات پہ مجبور کیا جائے کہ وہ اشرف غنی کی حکومت کو تسلیم کر لیں اور کولیشن جو پارٹنرز ہیں وہ بن جائیں، یہ ایک نظریاتی جنگ ہے جس کی امریکہ کو سمجھ نہیں ہے، اور اس کی وہ ہم جو ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں وہ بالکل اللاجیکل ہیں، غیر منطقی ہیں، اس پہ ہم کبھی پورا نہیں اتر سکتے. جی ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں پر لیتے ہیں ایک مختصر بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
جی ناظرین، پروگرام جی ورڈ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب، حال ہی میں ہم نے دیکھا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بہت سارے بین الاقوامی جو میڈیا سے ان کو انٹرویو دیے، ان میں ان کا ایک انٹرویو HBO کو بھی گیا۔ انٹرنیشنل میڈیا کو جب پاکستانی لیڈرشپ انٹرویو دیتی ہے تو توقع یہ کی جاتی ہے کہ جو بات کہی گئی ہے وہ صحیح پرسپیکٹو میں، صحیح انداز میں پروجیکٹ کی جائے گی۔ 80% کانٹینٹ جو ہے وہ دکھایا ہی نہیں گیا، اور جو چیزیں دکھائی گئیں اس میں بھی بہت ٹوسٹ کیا گیا۔ تو جب ہم پاکستان جب ایکسس دیتا ہے، رسائی دیتا ہے انٹرنیشنل میڈیا کو، پاکستانی لیڈروں کے ساتھ آ کے ملاقاتیں کریں، پاکستان کی سول ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ انٹریکٹ کریں۔ حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ افغانستان کے میڈیا کا ڈیلیگیشن تھا، وزیر اعظم سے بھی ملے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی ملے، ملاقات کر کے بھی فورن میڈیا پاکستان کے تشخص کو اس انداز میں پیش نہیں کرتا جیسے پیش کرنا چاہیے۔ یہ کیا ان کے اندر کچھ بلٹ ان ہے پاکستان کے خلاف؟ انٹرسٹنگ بات ہے جی، ہمیں پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہمارا پوائنٹ آف ویو کیوں دیں گے؟ کیا وہ ہمارا میڈیا ہے؟ کیا وہ ہمارے لیے کام کرنے والا میڈیا ہے، یا دے آر ریئلی انٹرسٹڈ ٹو ڈیولپ اور کنسٹرکٹ پازیٹیو امیج آف پاکستان؟ دیکھیں، ٹنسٹال نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میڈیا آر امیرکنز، وہ صرف اور صرف امریکن پوائنٹ آف ویو اس کے مطابق جو چیز ہوگی اس کے مطابق ہی وہ دنیا کو بتائیں گے۔ نارمز اور ایتھکس بھی ڈاکٹر صاحب کوئی چیز سر، ہوتی نارمز ہے۔ اینڈ ایتھکس سر اس وقت کی میڈیا کی ورلڈ کے اندر، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ دیکھیں جنرل صاحب جو بات کر رہے تھے کہ گراؤنڈ ریئلٹیز ول اسپیک دیم سیلف، میں کہتا ہوں یہ بہت سر پرانی باتیں ہیں۔ جب آپ اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج سے 1 سنچری پہلے کی باتیں ہیں، اب فیکٹس ڈو ناٹ میٹر، what matter is that how your perception has been created in the world۔ جی، یہ جو وار آف ماس پرسپشن ہے نا سر، ہمیں اس کے اندر ہم اس وقت جنگ میں موجود ہیں۔ کیا افغانستان کی جو صورتحال تھی جب پوری دنیا یہاں پہ آ کے نیٹو فورسز آ کے اٹیک کر رہی تھیں، تو کیا گراؤنڈ ریئلٹیز یہی تھی کہ افغانستان نے ہی حملہ کیا تھا امریکہ میں؟ کیا جب پورے کے پورے عراق پہ اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تو کیا ویپن آف میس ڈسٹرکشن وہاں پہ موجود تھے؟ نہیں تھے۔ اس کے باوجود بھی دنیا بھر میں ایک پرسپشن ڈیولپ کر کے ان جگہوں پہ اٹیکس کیے گئے۔ آج اگر آپ دیکھیں، آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اکانومسٹ کی سٹوری کا ذکر کیا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس وقت گارڈین کے اندر جو سٹوری شائع ہوئی ہے اس میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کیا باتیں کی جا رہی ہیں؟ وہاں پہ یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ پاکستانیز جو کہ باہر بیٹھ کے پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی ایجنسیز کے حوالے سے جو باتیں کر رہے ہیں، their life is at stake, they are in danger۔ حالانکہ پاکستان نے اس کی تردید کی ہے کہ ایسی کوئی چیز اگرچہ کہ نہیں۔ تردید بھی کی ہے، لیکن آپ کی تردید دنیا میں کہیں نہیں سنی گئی، لیکن وہ جو انہوں نے پرسپشن ڈیولپ کی ہے وہ دنیا میں ہر جگہ تک پہنچی ہے۔ سر، ہمیں اس چیز کو اب تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیٹس اے ڈفرنٹ بال گیم سر۔ سوشل میڈیا آپ کا، جو آپ کا انٹرنیشنل ورلڈ میڈیا ہے، ان میں سے کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ کو اس کو ساتھ ملانے کے لیے بڑے ڈفرنٹ لیول کی اسٹریٹجیز ڈیولپ کرنا پڑیں گی۔ اپنے ہاں یہاں پہ اسکول کھولنا پڑیں گے جو ان چیزوں کو سمجھے کہ ورلڈ آپ کے متعلق بات کیا کر رہا ہے، اس بات کے اندر کس قسم کی ایسی سچویشن ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ ہمارا بھی کوئی دنیا میں پازیٹیو امیج ہو۔ ایمبیسڈر آصف درانی صاحب، جب بھی اعلیٰ سطح کی میٹنگز، بریفنگز ہوتی ہیں، سپاٹ لائٹ اور فوکس پاکستان کی وزارت خارجہ پہ ہوتا ہے، اگرچہ کہ اب آپ اس کا حصہ نہیں ہیں، لیکن آپ نے ایک طویل وقت وہاں پہ گزارا، تو ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستانی ایمبیسڈرز پاکستان کا ویو پوائنٹ پروجیکٹ کریں، پاکستان کا تاثر باہر کریں، ان کو ایکسیس ہے۔ یورپ کے اندر آپ خود نیو یارک میں رہے، ویسٹ میں بہت عرصہ رہے، تو کیا وہاں پروجیکشن کے لیے، پاکستان کا ویو پوائنٹ پروجیکٹ کرنے کے لیے ریسورسز کی کمی ہرڈل ہے، یا اس میں رکاوٹیں کیا ہیں؟ کچھ انالیٹیکلی ہمیں بتائیے کہ اس میں پرابلمز کیا ہیں۔ دیکھیے مدین صاحب، میں ایک تو یہ جو مس پرسیپشن ہے یہ دور کر دوں، جو امبیسڈر یا جب بھی کوئی پاکستان کے خلاف کوئی ایسی چیز آتی ہے فوراً ایکشن لیا جاتا ہے۔ ایکشن لیا جاتا ہے۔ جی، اب اگر یہاں پہ ہمارے میڈیا کو نہیں پتا تو میں اس کا ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ڈس انفو لیب کی بات کی ڈاکٹر ظفر صاحب نے، یہ میں بتاتا چلوں کہ وہ چاہے 15 سال یا 20 سال سے وہ کام کرتے رہے ہیں۔ یہ نہیں تھا کہ یہ ایسا نہیں تھا کہ اس کو جو ہے ڈپنک نہیں کیا جاتا تھا پاکستان کے، اگر یہ برسلز میں پاکستان کے خلاف کچھ چھپتا تھا تو اس کو فوراً ہی ڈپنک کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ کہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ there were 900 people who were involved، یا ویب سائٹس تھی وہ کر رہی تھی، تو اس میں ہمارے لوگوں کو بھی کرنا چاہیے، ہمارے انفارمیشن منسٹری وغیرہ جو ہے ان کو بھی کرنا چاہیے،
اور اب جو ہے یہ جو اس وقت جو سائبر یہ تو ایک طرح کے سائبر کرائم میں آتا ہے، اور اس کے جو لیگل آسپیکٹس ہیں وہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ آپ نے اگر ایک ڈیفیمیشن کیا تو ان میں سے تو اب بعض ایسے بھی ہیں کہ ان میں ڈیفیمیشن کیسز ہو رہے ہیں، اس میں خیال میں یہ جو وہ ہیں سریواستو ہیں وہ اب بھاگے ہوئے ہیں، تو اب ان کو they'll be facing the legal consequences. تو یہ چیزیں ایک یہ آن گوئنگ پروسیس ہوتا ہے پروپیگنڈا وارفیئر کے اندر. اگر اس طرح کی صورتحال آ رہی ہو، اب آپ نے دیکھا کہ انڈیا نے آکوپائڈ کشمیر میں جو ایکشن لیا تو اس کا جو ہے خود انٹرنیشنل میڈیا نے ایک نوٹس لیا ہے. اب جو اگر آپ کا ہمارا نیریٹو یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ نہیں آ رہا، وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایز سچ افغانستان کو اس طرح سے تو اپنے پروجیکٹ کے طور پہ تو آپ نے نہیں لیا تھا کہ افغانستان کے بارے میں آپ کے خلاف جو خبریں چھپیں گی تو آپ نے اس کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ایون میں تو کابل بھی سرو کیا ہے، وہاں پہ بھی اگر پاکستان کے خلاف جو بھی چھپتا تھا ہم اس کا فوراً تردید کرتے تھے. وی وڈ پٹ دا ریکارڈ اسٹریٹ، یہ ایسا نہیں ہے. لیکن اخبار میں آئے، سوشل میڈیا میں ایک کوئک رسپانس آتا ہے. افغانستان کا جو میڈیا ہے اس کو انڈیا جو ہے وہ فائنانس کر رہا ہے. آپ کے پاس پیسہ ہو تو آپ بھی فائنانس کر دیجئے پھر. تو میں تو اب یہ کہ اگر اور آپ سے کیا کھل کے بات کروں تو اگر ان کے این ڈی ایس کی اسٹیشنری بھی جو ہے وہ اگر انڈیا پرووائڈ کرتا ہے تو آپ بتائیں کہ اس وقت کیا صورت ہوگی. اس طرح میں کئی چیزیں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن میں یہ مختصراً عرض کر دوں کہ جو ڈپلومیٹک فرنٹ ہے وہ جو ہوسٹ گورنمنٹ کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کی بنیاد پہ بنیاد وہ ہوتی ہے. اس کے بعد جب آپ میڈیا کی بات کرتے ہیں انٹریکشن ہوتا ہے. اگر پاکستان کے خلاف کوئی بات چھپی ہے انویریبلی اس کو کانٹراڈکٹ کیا جاتا ہے، اس کو کاؤنٹر کیا جاتا ہے. یہ تو میرے اپنے ذاتی مشاہدے کی میں بات کر رہا ہوں، چاہے وہ آپ ایران میں رہے ہوں یا افغانستان میں ہوں یا لنڈن میں ہوں یا نیو یارک کے اندر ہوں یا فار دیٹ میٹر ایون انڈیا کے اندر بھی. تو ہم نے اپنے جو ہے جتنے بھی یہ اس طرح کے جو ہے ڈس انفارمیشن اگر آتی تھی تو اس کو کانٹراڈکٹ کیا یا الزام لگتا تھا اس کو کانٹراڈکٹ کیا جاتا ہے. جنرل اعجاز امان صاحب، پاکستان میں بھی اعلیٰ ترین سطح پہ یہ ریئلائزیشن ہے کہ سوشل میڈیا کا انفلوئنس ہے، اس کا امپیکٹ ہے، اس کی پاور ہے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو سوشل میڈیا کے بڑے بڑے جو آؤٹ لیٹس ہیں، ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، دیگر جو پلیٹ فارمز ہیں، وہ تمام تر پاکستان کے خلاف ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ اور یہ اسٹریٹجی ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں حکمت عملی، اور آپ نے خود کہا کہ اب تو مہینوں کی بات نہیں، چند دنوں کی بات ہے افغانستان میں جس تیزی کے ساتھ تبدیلیاں ہو رہی ہیں. تو اتنی تیزی کے ساتھ کیا کرنا ہوگا ہمیں؟ سول ملٹری کی اگر ہم بات کریں تو سول سطح پہ ہمیشہ کیپیسٹی بلڈنگ کی بات ہوتی ہے کہ جی ان کی تو کیپیسٹی ہی نہیں، سارا کام آئی ایس پی آر نے تو نہیں کرنا، ہماری وزارت اطلاعات بھی ہے. اور اب وزارت اطلاعات دیر آئے درست آئے، اب وہ ڈیجیٹل میڈیا ونگ، سوشل میڈیا، اور اب اس طرف جا رہی ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے. تو آپ کچھ یہ فرمائیے کہ فوری طور پہ کیا حکمت عملی مرتب کی جا سکتی ہے تاکہ اس بدلتی بھی صورتحال میں انٹرنیشنل میڈیا میں پاکستان کا ایک مثبت امیج جائے؟ اوکے، دیکھیں میں آپ سے بڑی اسٹریٹ آنیسٹ دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. I have also been an ambassador for 2 years. جی، بات یہ ہے کہ ambassador cannot be larger than the state he represents. اس کو لکھ لیں. جی، کوئی بھی ambassador, no matter how competent, جی، he would be measured according to the weight of the state. ایک بات. دوسری بات، اسٹیٹ کا ویٹ میٹر کرتا ہے. بالکل اسٹیٹ، بالکل. میں نے آپ کو کہا نا کہ an ambassador cannot be larger than the state he represents. آج امریکہ کا یہاں پہ کوئی ایمبیسڈر نہیں ہے کتنے سال سے جی پاکستان میں. چارج ڈی افیئر سے کام چلا رہے ہیں. بالکل ناظم الامور سے کام چلا. اس کے چارج ڈی افیئر کا وزن کسی دوسرے ملک کا نام لیے بغیر میں کہتا ہوں ان کے ایمبیسڈر سے آج بھی زیادہ ہے. بیکاز دیٹ چارج ڈی افیئر از ریپرزینٹنگ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. بالکل اتنی سی بات ہے اگر یہ ہمیں سمجھ آ جائے. اور دوسری بات، جو ریال پولیٹک ہے جی وہ ڈپلومیسی کو جنم دیتی ہے، ڈائریکشن دیتی ہے. ڈپلومیسی ریال پولیٹک کو ڈائریکشن نہیں دے سکتی. ہماری سوچ میں ہمیں یہ چیز سمجھ لینی چاہیے. فار ایگزامپل جی اس وقت آپ مجھے بتائیں میرا ایمبیسڈر امریکہ میں بیٹھا ہو یا یونائٹڈ کنگڈم میں بیٹھا ہو، کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے جی وہ کس کو بتائے گا کہ انڈیا نے
وہاں پہ کلیمپ ڈاؤن کیا ہوا ہے. انڈیا وہاں 85,000 شہادتیں کر چکا ہے. انڈیا نے UN ریزولوشن کو ڈس ریگارڈ کر دیا ہے. آپ اپنے ایمبیسڈر سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ یونائٹڈ نیشن امریکہ اور برطانیہ کو اس سبجیکٹ پہ ایجوکیٹ کرے گا؟ دے نو اٹ. وہ جن ملکوں کے ساتھ ہمارا جو بیانیے کا کلیش ہے وہ ملک ہم سے بہتر انفارمڈ ہیں. وہ ان کی انالیسز، ان کی رپورٹس، ان کے پاس جو چیزیں آ رہی ہیں. جی آپ سوئے ہوئے کو جگا سکتے ہیں، جاگتے ہوئے کو جگانے کی کوشش کرتے رہیں. اس نے نہیں جاگنا تو وہ نہیں جاگے گا. اگر وہ پریٹینڈ کر رہا ہے کہ میں سویا ہوا، وہ نہیں جاگے گا. جی برطانیہ کو پتا ہے کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے. امریکہ 20 سال وہاں جنگ لڑا ہے، ان کو پتا ہے افغانستان میں کیا ہو رہا ہے اور گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں. کیا میں نے انہیں ایجوکیٹ کرنا ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز افغانستان میں کیا ہیں؟ اگر ان کے بیانیے میں فٹ نہیں بیٹھتی، اگر ان کو یہ سوٹ نہیں کرتا، اگر وہ ہندوستان کو لائسنس ٹو کل دے چکے ہیں جو کہ وہ دے چکے ہیں، کیا یونائٹڈ نیشن کو نہیں پتا کہ ریزولوشن کے پروویژنز کیا ہیں اور یہ ٹیریٹری ڈسپیوٹڈ ہے اور اس کے حل کے لیے کیا ہم نے پروپوز کیا ہوا ہے؟ جب ان کو یہ پتا ہے اور ریزولوشن وائلیٹ ہو چکا ہے. آج ہم نے ہیومن رائٹس کے پریزیڈنٹ اس کمیٹی کا بنا دیا انڈیا کو. کیا انڈیا بیسٹ اسٹیٹ ہے اس وقت ہیومن رائٹس کے حوالے سے؟ لیکن ریال پولیٹک میں وہ فٹ بیٹھتا ہے. وہ پروکسی ہے جس کی امریکہ کو ضرورت ہے، جس کی ویسٹ کو ضرورت ہے چائنا کے اگینسٹ. اس کو لائسنس ٹو کل مل گیا ہے، اس کی برائی کی طرف سے صرف نظر کیا جائے گا. And let me tell you a hard fact ایک اور میں بتا دوں جو اب تو ایک ریالٹی ہے اور دنیا کو پتا ہے. جب افغانستان میں جنگ ہو رہی تھی اور پریزیڈنٹ ضیاء الحق ہمارے پریزیڈنٹ تھے، اور اس وقت رونلڈ ریگن نے ایک سرٹیفکیٹ دیا تھا کہ I assure you کہ پاکستان نیوکلیئر ویپنائزیشن کا آبجیکٹو نہیں رکھتا. They are not pursuing any ambition to produce a nuclear weapon. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ امریکن اتنے بے وقوف تھے، یا اگر ہم اس وقت یہ آبجیکٹو پرسو کر رہے تھے تو انہیں کم از کم یہ یقین نہیں تھا کہ ہم یہ کر رہے ہیں. حقائق شاید انہیں 100% علم نہ ہو، I don't grant them that much، لیکن انہیں یہ شک نہیں تھا. لیکن اس وقت جو بڑا ایول جس کے ساتھ وہ فائٹ کر رہے تھے وہ تھا USSR کی پریزنس ان افغانستان. اگر USSR افغانستان میں اپنے پنجے گاڑ کے اسٹیبلش ہو جاتا اور وہ ڈیفیٹ نہ ہوتا تو شاید انہیں نیوکلیئر ویپن ہمیں خود دینے پڑتے جی ٹو ڈیفینڈ دا وارم واٹرز. اس لیے انہوں نے اس وقت دوسری طرف دیکھا اور ہم نے اپنے ویپنائزیشن مکمل کر لی. یہ ریالٹیز ہیں دنیا کی، یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے ہضم کیا جاتا ہے. اس لیے اب اگر ہمیں بہت پریشانی ہے نا کہ ہمارا نیریٹو نہیں بک رہا، تو اس کی وجہ یہ ہے ہمارا ملک چھوٹا ہے. ہم ان کے اسٹریٹجک موزیک میں اس طریقے سے ابھی فٹ نہیں آتے جس طرح انڈیا اس میں فٹ آ رہا ہے. ہم نے اپنی اسٹریٹجک ڈائریکشن چائنا کے ساتھ اور اسٹریٹجک انٹرسٹ چائنا کے ساتھ منسلک کر لیے ہیں. انہوں نے ہندوستان کا انتخاب امریکہ اور ویسٹ کر چکا ہے اگینسٹ چائنا. تو جب یہ دونوں پوزیشن بڑی واضح ہو گئی ہیں تو آپ جتنا بھی چلائیں آپ کی آواز اتنی دور تک جائے گی جدھر تک لوگ سننا چاہتے ہیں. جی بالکل. ادروائز اٹ ول فال آن ڈیف ایئرز. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہمیں اپنا سچ بولنا چھوڑ دینا چاہیے. جی سچ بولنا، بالکل ہم سچ بولنا جاری رکھیں گے، اپنے آپ کو پروجیکٹ کریں گے حقائق سے، دنیا کو جہاں تک آگاہ کرنا ہے کرتے رہیں گے، فورن میگزین میں لکھیں گے. اور لاسٹ پوائنٹ یہ ہے منی میکس دا میئر گو. پیسہ لگاؤ، بندے خریدو، اچھا آرٹیکل لکھنے والے جو واشنگٹن پوسٹ یا لندن ڈیلی میں لکھ سکیں. اگر آپ وہاں اپنا آپ کو پروجیکٹ کر سکتے ہیں تو لکھتے رہیں، بولتے رہیں، لوگوں تک حقائق پہنچتے رہیں گے. لیکن ان کی پذیرائی اتنی ہی ہوگی جتنا یہ طاقتور ممالک پذیرائی کرنا چاہیں گے. جی ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. یہاں پر لیتے ہیں ایک مختصر بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
جی ناظرین، پروگرام جی ورڈ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کا مؤثر بیانیہ کیا ہونا چاہیے، اسٹریٹجی کیا ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب، حال ہی میں ہم نے یہ دیکھا کہ افغانستان میں بھی اب بڑی تیزی کے ساتھ فلمیں بن رہی ہیں، اور ان فلموں کے اندر بھی جو انڈیا کی طرف سے وہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ بتائیے کہ محض مضمون لکھ لینے سے، ایک فلم آ جانے سے، ایک ٹویٹ کر دینے سے، ایک پکچر انسٹاگرام پہ لگا دینے سے امیج بلٹ ہوگا، یا اس کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ جنرل اعجاز اعوان صاحب نے کہا کہ بائی دا پیپل، اور اپنا بیسٹ اخبار ہو، آپ اس میں پیسے پے کریں، آرٹیکل لکھیں، تب امیج بہتر ہوگا۔ ساتھ ہی کوئکلی یہ بھی بتائیے کہ آگے وے فارورڈ کیا یہی ہے، یا کچھ حکمت عملی میں کچھ اسٹریٹجیکلی چینج ہم لائیں؟ یہ تو ڈیفینیٹلی ہے جو جنرل صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان کیا کہ ڈیفینیٹلی ہمیں انٹرنیشنل میڈیا کے اندر اپنی ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ اپنی سے کے لیے وی نیڈ ٹو ہیو پیپل دوز ہو آر کریڈیبل، جو ہمارے بہاف پہ جسے ہم کہتے ہیں ہماری حاضری، ہماری پریزنس۔ جی بالکل، اور دنیا میں ایسا ہوتا ہے، ہر جگہ پہ ہو رہا ہے۔ آپ نے جب انٹرنیشنل میڈیا میں کچھ لکھوانا ہے تو آپ کو وہاں کے ہی لوگوں کو لابنگ فارمز کے تھرو اور مختلف چینلز کے تھرو آپ کو یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں امریکہ کے اندر کے اسٹریٹ، وہ ٹریڈیشنلی واشنگٹن میں وہ ہے اسی قسم کے کاموں کے لیے، جہاں پہ لابنگ فارمز بیٹھی ہوئی ہیں، مختلف ممالک اپنے ایشوز کو سینٹ میں ڈسکس کرانے کے لیے ان کی ہیلپ لیتے ہیں، اخبارات میں ان ایشوز کو اٹھاتے ہیں۔ تو میرے خیال کے مطابق یہ ہم شاید کوئی پہلی مرتبہ اس قسم کی چیزیں کو کرنے کی کوشش کریں گے، اگرچہ کہ دنیا نے ہمارے خلاف اس قسم کے کام بہت کیے ہیں۔ آتے ہیں افغانستان کی طرف، جس پہ آپ نے مین آپ کا تھرسٹ رہا ہے اس پورے پروگرام میں۔ میں آپ کو سر بالکل پریکٹیکل ایگزامپلز دیتا ہوں کہ کیسے امیج بلڈنگ میں اور پھر آپ کے متعلق یا آپ کی ایکسیپٹنس کے حوالے سے چیزیں کیسے کریٹ ہوتی ہیں۔ دیکھیں دس واز 2006 when I visited افغانستان، کابل، اور وہاں پہ اس وقت یہ امیجیٹلی طالبان فارغ ہو چکے تھے، اور ہمارے حوالے سے اتنا برا پروپیگنڈا پاکستان کے حوالے سے پوری دنیا مل کے وہاں پہ کر رہی تھی، اور ہمارا وہاں پہ کیا صورتحال تھی کہ ہم اس کو پراپرلی ڈیفینڈ بھی نہیں کر پا رہے۔ دیکھیں ایک جو ایک نیوز یا کوئی ایک ایکشن ایک ایسپرشن کاسٹ کرتا ہے آپ کی پوری پاپولیشن پہ، اس کو صرف ایک ریبٹل کے تھرو آپ صاف نہیں کر سکتے سر، بڑی ایفرٹس چاہیے ہوں گے اس کے لیے۔ اب انڈیا نے اس حوالے سے سر وہاں پہ کیا کیا، ہم نے وہاں پر جسے آپ کہہ سکتے ہیں پوری طریقے سے دنیا کو دے دیا کہ یہ افغانستان اب ہم اس سے فارغ ہو گئے ہیں، آپ اس کے ساتھ کھیلیں جو بھی کرنا ہے۔ انڈیا ان کے ایجوکیشن سسٹم پہ آ گیا، پورا کمیونیکیشن سسٹم ان کا انڈیا نے ہائی جیک کر لیا، ورچولی میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ تمام ان کے انفارمیشن چینلز انڈیا ہی انفیکٹ یا انڈینز ہی کنٹرول کر رہے تھے، ایف ایم چینلز بھی وہی ہولڈ کر رہے تھے، لائسنس بھی ایون وہاں کے لوگوں کی بجائے انڈینز نے اپنے نام پہ لیے ہوئے تھے۔ انہوں نے کیا کیا سر، صرف 100 ٹاٹا کی بسز دیں، فری آف کاسٹ ان کو دی، پورے کو پورا افغانستان میں وہ بسز چل رہی تھی، اور بڑا کیا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی پازیٹیو امیج کریٹ ہو رہا ہے۔ انہوں نے آریانہ ایئر لائنس کو 2 جہاز ڈونیٹ کر دیے، ڈونیٹڈ بائی انڈیا، پوری دنیا میں فلائی کرتے ہوئے وہاں دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ کے ان کے جو پریزیڈنٹ پیلس ہے وہاں کی پورا نیٹ ورک اور کمیونیکیشن سسٹم وہ کوئی ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو کہ انڈیا میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے تھرو وہ کنٹرول کر رہے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سر یہ سارا کچھ ایسے نہیں ہوا، یہ وہ وقت تھا جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ وی ورچولی لیفٹ افغانستان ایز این آرفن۔ ہم نے اس کے حوالے سے جو اتنی لمبی جنگ لڑی ہے، اتنا نقصان اٹھایا ہے ہم نے اپنے ملک میں، اتنے لوگوں کو آپ نے ایکسیپٹ کیا ہے، اور وہاں پہ جب صورتحال تھوڑی سی اسپیس کریٹ ہوئی، انڈیا آیا، جمپ کیا، تھوڑی سی اس میں انویسٹمنٹ کی، تو وہاں پہ سر صورتحال یہ تھی۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب میں وہاں پہ اپنے آپ کو 1-2 جگہ پہ تعارف کروایا کہ میں پاکستان سے ہوں، تو آئی ورچولی پٹ مائی سیلف ان ڈینجر، اور یہ وہ وقت تھا جب پاکستان کے کمرشل اٹیچی کو فلاور اسٹریٹ کابل سے اغوا کر لیا جاتا ہے۔ کہاں پاکستان کا امیج اور یہ ساری چیزیں جو پریکٹیکلی آپ کو نظر آتے ہیں، ایک پورا کا پورا جسے آپ کہہ سکتے ہیں افغانستان کا ایک پورا ایریا وہ سارا کا سارا آپ کے خلاف رہا، اور آج تک آپ کے خلاف ہے۔ میں ایک بڑا افسوسناک ایونٹ آپ کو دیتا ہوں، آئی ایم سوری آئی ایم ٹیکنگ لیٹر مور ٹائم، کہ کابل یونیورسٹی کے اندر میں جاتا ہوں، وہاں پہ ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم کے پروفیسرز کے ساتھ ملاقات کر رہا ہوں، جب ان سے کہتا ہوں کہ پاکستان آنا تو پلیز میرے پاس ضرور آنا، تو وہ اس بات پہ کہہ رہے تھے کہ ہم دنیا میں اگر یہ صرف آخری جگہ ہے پاکستان جہاں پہ ہم اپنے آپ کو سیف کر سکتے ہیں، ایون دین وی وڈ ناٹ لائک ٹو کم ٹو پاکستان۔ جی ایمبیسڈر آصف درانی صاحب، جب یہ نقطہ نظر ہے کہ افغانستان کے لوگ اپنے آپ کو پاکستان وزٹ کرتے ہوئے محفوظ نہیں سمجھ سکتے، انڈیا کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے، وے فارورڈ کیا ہے؟ ہم انڈیا کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو، انٹرنیشنل میڈیا میں انڈیا کی پریزنس کو، گلف میں آپ نے سرو کیا، وہاں جتنے اخبارات ہیں ان کے ایڈیٹرز انڈینز ہیں، تو یہ بڑھتا ہوا انڈیا کا بین الاقوامی اور ریجنل میڈیا کے اوپر جو انفلوئنس ہے، کیا ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں کہ ہم ہندوستان کا مقابلہ کر سکیں؟ جی دیکھیے، میں اس میں کنٹروورسی میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن
ہم نے بھی وہاں جب بسیں دی تو تحفہ ہاسپٹل بھی بنوائے، میں عرض کر رہا جی ہوں چھوٹی سی، تو انہوں نے پاکستان جو ہے مٹا دیا. اب میں افغانستان کا جو ایک جو ٹریڈیشنلی جو رہا ہے، جب بادشاہ کوئی بات کر دیتا ہے نا تو جو اسٹریٹ وینڈر ہے وہی بات کرتا ہے. جس دن کرزئی پاکستان کی تعریف کرتے تھے تو اس دن جو ہے وہ عام آدمی بھی وہی اسٹریٹ بات وینڈر کرے. وہی بات کرتا ہے. تو یہ ایک وہاں کا ایک ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے. اور اس میں پھر ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے افغانستان کے ساتھ ایک جو سمبائوٹک ریلیشن شپ ہے وہ بہرحال افغانستان کا کسی اور کے ساتھ نہیں ہے. وہ دن میں ابیوز کرتا ہے، شام کو وہ پھر حیات آباد وہ میرے پاس ویزا لینے آتا تھا. اور میں بھی افغانستان میں رہا ہوں تقریباً 3.5 سال، 2005 سے 2009 تک. اور اس پیریڈ کے اندر میں سارے افغانستان میں پھرا ہوں. میں نے کبھی اس طرح کی ہاسٹیلٹی فیس نہیں کی. شاید ایک وجہ یہ تھا کہ میں زبان جانتا ہوں، چاہے دری ہو یا پشتو ہو. یہ ایک باعث موجود ہے وہاں پہ، وہ اپنی جگہ ایگزسٹ کرتا ہے. اس کے بعد یہ جب ہمارا 2005 میں زلزلہ آیا تھا، پریزیڈنٹ کرزئی نے مجھے خود بلا کے انہوں نے کہا میرے پاس 6 ہیلی کاپٹر ہیں، جی 2 خراب ہیں، 4 میں آپ کو دے رہا ہوں. سکتا ہوں. دے دیا، دے اچھا، سکتا نہیں دیے. دے دیا بلکہ، اور 50 کے میڈیکل سٹاف بھی آیا. تو یہ بات لمبی ہو جائے گی. بات یہ ہے کہ انڈیا نے اب پہلے فوراً جا کے جمپ نہیں کیا تھا. وہ جو ناردرن الائنس تھا اس کے ساتھ کام کر رہا تھا. ہم طالبان کو سپورٹ کر رہے تھے. اس کے بھی ایک ریزن ہے، اس کے لیے ہم جسٹیفائڈ ہیں. وی ڈونٹ ہیو ٹو بی اپولوجیٹک فار دیٹ. انہوں نے کام کیا. جب 9/11 کے بعد اٹ واز دی پنشیری گروپ اینڈ ناردرن الائنس وچ کیم ان ٹو پاور. سو دے ور پیئنگ بیک ٹو انڈیا. وہ اس کو وہ کر رہے تھے اور اس میں ہمیں وہ نہیں ہونا. دوسرا یہ تھا کہ آپ کے جو جب انہوں نے انویسٹ کر دیا میڈیا کے اندر تو آپ اس میں پھر کیا بیچتے ہیں. جی جب آپ نے کہ لوگ جو ہے وہ نہیں کر سکتے تھے تو اس کا ہمیں کوئی قصور. یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ تجاویز نہیں ہوں گی یا دوسرے نہیں، سب کچھ تھا. حکمت عملی نہیں ہوگی. نہیں، سب کچھ تھا. لیکن اگر آپ اس ریسورسز نہیں خرچ کرنا چاہتے تو وہ ایک اپنی بات ہے، پرائورٹیز کی بات ہے. تو اس میں یہ بحث لمبی ہو جائے گی. لیکن یہ کہ افغانستان کے اندر لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اتنا خرچ کرنے کے بعد انڈیا کہتے ہیں ہم نے $3 بلین کا وہ کیا ہے وہاں پہ انویسٹمنٹ. ہم نے بھی تقریباً $1 بلین کیا ہے. ہمارا اور انڈیا کو کوئی میچ نہیں ہے ریسورسز کا. لیکن اس کے باوجود بھی اگر رزلٹ یہ نکلنا تھا تو آج وہ امریکہ کے ساتھ بھی یہی سوال ہو رہا ہے. اب ان کے اخبارات اینالسٹ یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے جرنلز نے ہمارے ساتھ جھوٹ بولا. اب یہی انڈیا میں یہ بحث چڑھی ہے کہ آپ جو ہے یو آر پوٹنگ آل ایگز انٹو اشرف غنی's باسکٹ. تو اب آپ طالبان کے ساتھ راستہ کھولیے. تو سوال یہ ہے کہ پہلے انڈیا غلط تھا یا اب غلط ہے؟ پہلے امریکہ غلط ہے یا اب غلط؟ اب غلط. ٹھیک ہے. تو آپٹیکل ایلوژن کی ایک چھوٹی جو ہے وہ اسپین آف لائف ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے. جی ناظرین، بالکل جہاں تک پاکستان کے بیانیے کی تعلق ہے، علاقائی اور بین الاقوامی میڈیا میں پاکستان کی پریزنس، پاکستان کا امیج، پاکستان کا بیانیہ کس انداز سے لیا جاتا ہے، اس حوالے سے ہمیں فوری طور پر اقدامات کرنے ہوں گے. وسائل کی جہاں تک بات ہے، ہمیں وسائل کے اوپر کیپ نہیں کرنا، چونکہ اب جنگ کمیونیکیشن فرنٹ کے اوپر لڑی جا رہی ہے جس کے لیے بے پناہ وسائل چاہیے، اور خاص طور پر سوشل میڈیا میں انویسٹمنٹ کرنی ہوگی. ڈیجیٹل میڈیا ڈپلومیسی اور پالیسی کو فروغ دینا ہوگا. یہی وہ چیزیں جس سے عالمی سطح پہ پاکستان کا مثبت امیج پروجیکٹ کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ایمبیسڈر آصف درانی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. اور اسکائپ کے ذریعے ہمارے ساتھ موجود تھے میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز امان صاحب، آپ کا بھی شکریہ. پروگرام جی ورلڈ کی ٹیم کو اگلی اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.